یہ بے شرم انسان عورتوں پہ عورت کارڈ کھیلتی ہے اور پھر عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتی ہے. دیکھیں ہمیں جو آرڈر آئے ہم اس کی تعمیل کریں گے. ہم آئین میں بھی کلیئر ہیں, قانون میں بھی کلیئر ہے. ہم کوئی غلط کام نہیں کرنے جا رہے. ہم نے 25 مئی کو کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, ہم نے 9 مئی پہ ان سے بدلہ نہیں لیا, ہم نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ جتنے ظلم ہم پہ کرتے ہیں ہم وطن کے لیے چپ چاپ کر کے برداشت کرتے رہتے ہیں. ورنہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا جتنا اسلحہ کے پی میں ہے, بلوچستان میں ہے, وہ سارے پنجاب میں نہ ہو, لیکن وطن ہے اپنا. خان صاحب بار بار جیل سے کہتے ہیں کہ میرے ملک کو شری لنکا نہیں بنانا, میرے ملک کو بنگلہ دیش نہیں بنانا. جیل والا وہ نہیں ہے, وہ ہمارے دلوں میں بیٹھتا ہے, ہمارے سر کا تاج ہے, وہ ہمارے رب العالمین کا تحفہ ہے. ہمیں اللہ موڈی منحوس بھی دے سکتا تھا, یہ نیتنیاہو بھی دے سکتا تھا, گندا بائیڈن میں مل سکتا تھا, ہمیں اللہ نے عمران خان دیا, اس کی ہم قدر کرتے ہیں. اللہ اس کو زندگی دے, میری زندگی اس کو لگے. لیکن یاد رکھیں ہم ضرور بات مانیں گے. اور یہ کلٹ والی بات ہے, کہتے جی کلٹ ہے, کلٹ نہیں ہے. اس سے ثبوت آپ کو دیا کہ میں وطن کا دوست ہوں. یہ باقی دشمن ہے پاکستان کے. جس بندے نے ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب سکھایا اپنے اللہ, اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا, زندگی ایک ہے, وہ کسی دن تو جائے گی, اسی کے حوالے ہوگی, تو پھر ڈرتے کائے کو ہیں؟ اور جس طرح خان نے بولا گھبرانا نہیں ہے, کسی نے نہیں گھبرانا. ہمت باندھے, پورا کے پی کے آپ کے ساتھ کھڑا ہے, پورا بلوچستان, پورا جی بی, پورا اے جے کے, پورا سندھ. ہم بھائی بہن ہیں. 60-70 سال ان لوگوں نے ہمیں شیعہ سنی کے بٹوارے میں ڈالے رکھا, لسانیت کے بٹواروں میں, رنگت کے بٹواروں میں, پیسوں کے بٹواروں میں, غریب. خان صاحب نے ہمیں یہ لیسن دیا کہ اونلی ون پاکستان. یہ بنا تھا 27 رمضان کی رات کو, یہ وطن یہ ان چوروں کے لیے نہیں بنا تھا, یہ ہم عوام کے لیے بنا تھا. جو ٹیکس دیتا ہے وہ بادشاہ پاکستان کا. اس لیے سلام ہے لاہور کے لوگوں کو, پنجاب کے لوگوں کو. اللہ کرے کہ ان کو وہی اسٹرینگتھ ملی جو ہم دعا کریں. اور یاد رکھیں جو دعا میں طاقت ہوتی ہے نا, وہ بندوق میں نہیں ہوتی ہے. السلام علیکم, میں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں سی ایم ہاؤس پشاور میں موجود ہوں. میڈم چندنا گلزار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. میڈم کیا چل رہا ہے؟ پوری پی ٹی آئی یہاں کٹی ہے, جلسہ 21 کو ہے, ارادے کیا ہیں؟ ارادے ہمارے نیک ہیں, امن پسند ہے, لیکن پرجوش ہیں بچے. 2-3 دنوں سے ہمیں یہ فارم 47 والے دھمکیاں دے رہے ہیں, اسمبلی میں بھی, اسمبلی کے باہر بھی, کہ آپ اٹک کراس کر کے دکھائیں, آپ پنجاب میں آ کے دکھائیں. تو سب سے پہلی بات ان خود غلط لوگوں سے کہ آپ کوئی بھی نہیں ہے فارم 45 میں. فارم 47 میں آپ کے ڈبے بھروا دیے تو آپ کی نہ کوئی منسٹری ہے, نہ آپ کو کوئی عہدہ ہے. آپ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. دوسری بات, پنجاب میرا ملک ہے, میرا حصہ ہے, میرا صوبہ ہے. میں نہ کسی سے ویزا مانگوں گی, نہ میں کسی سے پاسپورٹ. ہاں این او سی کے لیے ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کی فارمیلٹی نے ڈرتے تو یہ, ہم تو نہیں ڈرتے. چوتھی بات, اٹک کراس کرنا ہو یا لاہور میں اندر آنا ہو, اس کے لیے ہمیں مریم نواز کی پرمیشن چاہیے. پانچویں بات, جب خان صاحب نے جیل سے کال کر دیے کہ سارا پاکستان لاہور پہنچے, مینار پاکستان جائیں, جو پاکستان کی سلامتی اور بقا کی نشانی وہاں پہنچیں, تو الحمدللہ سی ایم کے پی کے نے تمام ہمارے اضلاع کو بلایا. سب سے پلاننگ کی ہے کیسے جائیں گے, کس طریقے سے جائیں گے, کس فارمیشن میں جائیں گے, کس ٹائم جائیں گے. انشاءاللہ جلسہ ہم تو کامیاب بنائیں گے, کہ کے پی کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. اب دعا یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو عقل دے, یہ جو بربریت پہ اور فورینیت پہ اتر آئے, ان کو یہ یاد آ جائے کہ یہ بھی مسلمان ہیں, یہ بھی پاکستانی ہیں, اور ان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے. اور یہ لوگ جب آتے تھے اسلام آباد یا پشاور, ہم نے کبھی ان کو روکا تھا؟ جب یہ جھوٹ بولنے آتے تھے کہ مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں, غربت ختم کرنے آئے, انہیں تو غریب کا بیڑا غرق کر دیا. میڈم آج عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دی, ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے. ایبسلیوٹلی, کہ کشتیاں جلائیں اور جائیں, تو ہم تو یہ کر رہے ہیں. ہم تو سنجانی بھی پہنچے, ہم تو ثوابی بھی پہنچے, ہم تو ہر جگہ پہنچیں گے. خان صاحب کا آرڈر آئے گا, تعمیل ہوگی انشاءاللہ. تو پھر کیوں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آئیں اٹک پل کراس کر کے دکھائیں, کیوں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ کے پی کے پنجاب نہیں جا سکتا؟ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ان کے پرانے ہتھ کنڈے. اگر آپ کو یاد ہے جس زمانے میں بیچارہ پورا کے پی کے یہ مشرف کی جنگ کی زد میں تھا, ہمارے آئی ڈی پیز جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ مہاجر تھے, جب وہ پنجاب یا سندھ کے بارڈر پہنچے تھے تو زرداری صاحب نے سندھ کا بارڈر بند کر دیا, میاں نواز شریف صاحب نے پنجاب کا بارڈر بند کر دیا, اور ہمارے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا. پھر ہم نے کہاں ان کو سیٹ نہیں کیا. وہ بھی تو پاکستان کی قربانی تھی, صوبائی قربانی تو نہیں تھی. یہ ان کی پرانی عادت ہے. یہ لوگ, مجھے نہیں سمجھ آتی ان کی سوچ کہاں سے آتی ہے, کہاں سے جاتی ہے. بٹ ہم وطن پرست ہیں, ہم صوبہ پرست نہیں ہیں. لاہور پہنچیں گے, کوشش تو کریں گے بچے, نکلیں گے انشاءاللہ. اچھا نکلیں گے. اٹک پل پہ ہی پہلی رکاوٹ ہوگی. آپ کو مریم نواز کا بھی یقیناً پتہ ہوگا, پنجاب پولیس کا بھی پتہ ہوگا, جس طرح وہ آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو کیا تیاریاں ہیں, کتنی تعداد میں خیبر پختونخوا سے لوگ نکلیں گے, کن تیاریوں کے ساتھ نکلیں گے؟ میں نے اس دن ہائی کورٹ کے باہر ایک انٹرویو دیا جس کے صرف آدھا شائع ہوا, پورا شائع نہیں. وہ عورت کارڈ پہ ہم بات کر رہے تھے. میں نے ان کو بتایا کہ جب میں جیل میں تھی تو ایک رات کو کوئی خاتون آئی, پتہ نہیں ایجنسی کی تھی, نون کی تھی, قیدی تھی, مجھے نہیں پتا.
उसने मुझे आके कहा कि मैम हमें ऑर्डर आया है मरीम नवाज़ का और ऊपर वाले, पता नहीं अल्लाह के बाद ऊपर और कौन है, कि आप लोगों ने तमाम PTI की ख़वातीन की वीडियोज़ बनानी है। और मैडम वो तो नींद में बनती है, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। हम ऐसे गंदे लोगों से डील करें कि हम इनसे कोई अच्छी तवक्को नहीं रखते। पंजाब पुलिस ने तो ख़वातीन को कुर्सियों से, ये जो माजूर बच्चे होती खींच खींच के, तैयबा राजा के बाल खींचे, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आयशा भुट्टा, खतीजा शाह, किस किस का मैं बताऊँ, सनम जावेद, इनको शर्म नहीं आती कि आप औरतों पे हाथ डालते हो। परसों हमारे सादुल्ला बलोच MNA को उठा के ले गए फैसलाबाद वाले, बीवी और बेटी को और फिर उसकी खाला को, और उसको बुलाया कि तुम आओ, बेटी और बहन को ले जाओ, लेकिन तुमने फ्लोर क्रॉस करना है, उधर वोट देना है। मेरी आप बात सुने, ये कभी पाकिस्तान में हम सोच सकते थे कि मुसलमान मुल्क में कि ये बेशरम इंसान औरतों पे औरत कार्ड खेलती है और फिर औरतों पे हाथ उठाती है। देखिए हमें जो ऑर्डर आया हम उसकी तामील करेंगे। हम आइन में भी क्लियर हैं, कानून में भी क्लियर है, हम कोई गलत काम नहीं करने जा रहे। हमने 25 मई को किसी पे हाथ नहीं उठाया, हमने 9 मई पे इनसे बदला नहीं लिया, हमने कभी भी हाथ नहीं उठाया। ये जितने जुल्म हम पे करते हैं हम वतन के लिए चुपचाप करके बर्दाश्त करते रहते हैं। वरना मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, जितना असलहा KP में है, बलूचिस्तान में है, वो सारे पंजाब में ना हो, लेकिन वतन है अपना। खान साहब बार बार जेल से कहते हैं कि मेरे मुल्क को श्रीलंका नहीं बनाना, मेरे मुल्क को बांग्लादेश नहीं बनाना। हम क्यों ऐसी सोचते हैं कि तुम लोग आके दिखाओ, क्यों तड़ियाँ मारते हैं, क्यों बढ़ के मारते हैं? वतन का आपको नहीं चाहिए, आने दें, पुरअमन जलसा करने आपको क्या चला जाएगा। लेकिन मुसीबत इनसिक्योरिटी है कि 17 सीटें जो जीती है उसको CM बना दिया, जो 40-45 सीटें जीते उसको PM बना दिया। जो बंदा हराम काम करेगा, जो चोरी करेगा, उसको तो सारे चोर नजर आते हैं ना। फिर जेल वाले का ऑर्डर है कि जलसा करना है। जेल वाला वो नहीं है, वो हमारे दिलों में बैठता है, हमारे सर का ताज है, वो हमारे रब्बुल आलमीन का तोहफा है। हमें अल्लाह मोडी मनहूस भी दे सकता था, ये नेतन्याहू भी दे सकता था, गंदा बाइडन में मिल सकता था, हमें अल्लाह ने इमरान खान दिया, उसकी हम कदर करते हैं। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, मेरी ज़िंदगी उसको लगे। लेकिन याद रखें, हम ज़रूर बात मानेंगे। और ये कल्ट वाली बात है, कहते जी कल्ट है, कल्ट नहीं है। उससे सबूत आपको दिया कि मैं वतन का दोस्त हूँ, ये बाकी दुश्मन है पाकिस्तान के। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे स्पेशली पंजाब को, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की तैयारियां तो नज़र आ रही हैं, पंजाब को क्या पैगाम देना चाहेंगी, स्पेशली लाहौर के लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें मैं हमेशा ये मैसेज रिपीट करती हूँ, बोरिंग हो गया बट सुन ले। जिस बंदे ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखाया, अपने अल्लाह, अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, कि खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करना, ज़िंदगी एक है, वो किसी दिन तो जाएगी, उसी के हवाले होगी, तो फिर डरते काहे को हैं? और जिस तरह खान ने बोला, घबराना नहीं है, किसी ने नहीं घबराना, हिम्मत बांधे, पूरा KP आपके साथ खड़ा है, पूरा बलूचिस्तान, पूरा GB, पूरा AJK, पूरा सिंध, हम भाई बहन हैं। 60-70 साल इन लोगों ने हमें शिया सुन्नी के बंटवारे में डाले रखा, लिसानियत के बंटवारों में, रंगत के बंटवारों में, पैसों के बंटवारों में, गरीब। खान साहब ने हमें ये लेसन दिया कि ओनली वन पाकिस्तान। ये बना था 27 रमज़ान की रात को, ये वतन, ये इन चोरों के लिए नहीं बना था, ये हम अवाम के लिए बना था। जो टैक्स देता है वो बादशाह है पाकिस्तान का। इसलिए सलाम है लाहौर के लोगों को, पंजाब के लोगों को, अल्लाह करे कि उनको वही स्ट्रेंथ मिले जो हम दुआ करें। और याद रखें, जो दुआ में ताकत होती है ना, वो बंदूक में नहीं होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मैडम शानदाना गुलजार साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। आप देख सकते हैं तैयारियां जारी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुँचे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का मुकम्मल प्लान है लाहौर पहुँचने का। अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।